زبانوں کو محفوظ کرنے کے لیے ان کی لغت کو یہ جو ہے ایک قسم کی آلودگی اس سے بچانے کے لیے مختلف معاشروں نے اتھارٹیاں قائم کیں. جیسے پیرس میں فرانسیسی اکادمی قائم ہوئی سن 1654 میں، اور بادشاہ کے دور میں وہ قائم ہوئی. اچھا، اس نے اس وقت تک تو اپنا رول پلے کیا جب تک یہ جو طاقت ہے وہ چند ہاتھوں میں تھی. تو یعنی یوں سمجھ لیں کہ جیسے کتابیں وہ خود چھاپتے تھے، ٹھیک ہے، اور اخبار ان کی نگرانی میں چھپتے تھے، اور سرکاری ٹی وی چینل صرف ایک ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اس وقت تک تو یہ محدود تھا اور پکڑ سخت تھی کہ یہ الفاظ استعمال کرنے یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنے. لیکن جیسے ہی یہ سارا کچھ ختم ہوا، عوام کے ہاتھ میں آیا، تو عوام جیسے صدیوں سے اپنی مرضی سے جو لفظ بول رہے تھے، یعنی عوامی زبان، وہ ایک دم کھل کے سامنے آ گئی سوشل میڈیا کے ذریعے. تو دیکھا یہ گیا کہ وہ جو ایک اکیڈمی بنتی ہے یا چند ماہرین بیٹھتے ہیں، وہ کام محدود رہ جاتا ہے چند کتابوں کی حد تک، اور عوام اس سے دور اپنی زبان کو اپنے انداز سے بولتے اور بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اور میرے نزدیک مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ ہم اس ایک پوری کمیونٹی یعنی کروڑوں آبادی کے بولنے والی زبان جو ہے اس کو ہم زندہ زبان کہہ رہے ہیں، تو وہ زندہ زبان اپنے طور پہ چلتی ہے، اور اسی کے پیرلل کچھ لوگ اس پہ بڑا غور کرتے ہیں، بہت مطلب ہے کہ سختی کرتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ استعمال نہیں ہو پاتا. اب فرانسیسی اکادمی لاکھ کر لے کہ بھائی یہ الفاظ ٹھیک نہیں ہیں، انگریزی کے جو الفاظ ہم نے آپ کو ترجمہ کر کے دیے وہ استعمال کریں، لیکن ایسا نہیں ہو رہا. فرانسیسی عوام اب انگریزی کا الفاظ استعمال کر رہی ہے اور اپنی صوتیات کے مطابق ان کو بدل کے استعمال کر رہی ہے. تو میرے نزدیک یہ دونوں چیزیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم زبان سیکھنے والے یا پڑھانے والے جو لوگ ہیں، ہمیں ان دونوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ آج کل لوگ کیسے استعمال کر رہے ہیں، اور پرانے ادب کو پڑھنے کے لیے ہمیں ان خوابیدہ الفاظ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ساتھ ساتھ کہ ان کے کیا معنی ہیں اور کیسے استعمال کیے جاتے ہیں. بہت شکریہ.